اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز کسی بھی اچھی بات سے کیا کرتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک خاتون حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ کیا اللہ ظلم کرتا ہے؟ داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ رب ذوالجلال تو سراسر عدل و انصاف والا ہے، وہ تو فضل فرماتا ہے، وہ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں فرماتا۔ قرآن کریم میں بھی ہے نا، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں فرماتا۔ اس نے کہا کہ مجھے لگتا ایسا ہے کہ مجھ پر ظلم ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ میں تو انسان ہوں، مجھے کوئی حکمت نظر نہیں آتی۔ پھر اس عورت نے اپنا قصہ بیان کیا کہ اللہ کے نبی، میں ایک بیوہ عورت ہوں، میری 3 بچیاں ہیں جن کے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے، جن کی پرورش میں اپنے ہاتھ سے سوت کاٹ کر کرتی ہوں، اور میں دن بھر اور بعض اوقات راتوں کو جاگ کر سوت کاٹتی ہوں۔ گزشتہ روز میں نے اپنا کاتا ہوا سوت ایک سرخ کپڑے میں باندھ کر اسے بیچنے کے لیے بازار جانا چاہا، اور ہوا یہ تاکہ میں اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کر سکوں۔ اچانک یوں ہوا کہ ایک پرندہ، بڑا پرندہ مجھ پر ٹوٹ پڑا، اور سرخ رنگ کا جو کپڑا تھا اسے جو ہے وہ جس میں نے سوت کاٹ کر باندھ رکھا تھا، تو وہ گوشت کا ٹکڑا سمجھتے ہوئے اسے لے اڑا، اور میں یوں ہی حسرت و یاس سے ہاتھ ملتے رہ گئی۔ اب میرے پاس کچھ نہیں کہ اپنی بچیوں کو کھانا کھلا سکوں۔ ابھی وہ خاتون داؤد علیہ السلام سے اپنی داستان بیان کر رہی تھی کہ اتنے میں آپ علیہ السلام کے دروازے پر دستک ہوئی۔ داؤد علیہ السلام نے گھر آنے کی اجازت مرحمت فرمائی، تو اجازت ملتے ہی یک کے بعد دیگرے 10 تاجر داخل ہوئے، جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں 100 دینار تھے۔ تاجروں نے عرض کی کہ اللہ کے نبی، یہ دینار آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں، جو اس کا حقدار ہو اسے دیجیے۔ اور آپ نے فرمایا کہ میرے پاس یہ مال لانے کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اللہ کے نبی، ہم سب ایک کشتی میں سوار تھے، اتفاقاً ایک زوردار آندھی آئی، کشتی میں ایک جانب سوراخ ہو گیا، پانی کشتی میں داخل ہونا شروع ہو گیا، ہمیں موت نظر آ رہی تھی، ہم سب نے مل کر یہ نظر مانی کہ اللہ ہمیں اس طوفان سے بچا تو ہم میں سے ہر شخص 100 دینار تیری بارگاہ میں صدقہ دے گا۔ اب پانی کشتی میں تیزی سے داخل ہونے لگا، ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہ تھی جس سے اس سوراخ کو بند کر سکیں، اور ادھر ہم نے ایک جو ہے وہ نظر مانی، اور ادھر رب تعالیٰ نے ہماری مدد کا یہ بندوبست فرمایا کہ ایک بہت بڑا پرندہ آیا، اڑتا ہوا آیا اور کشتی کے اوپر آ گیا۔ اس کے پنجے میں ایک سرخ رنگ کی پوٹلی تھی، اس نے دیکھتے ہی دیکھتے پوٹلی کشتی میں پھینک دی۔ ہم نے لپک کر اس پوٹلی کو پکڑا، اس میں کاتا ہوا سوت تھا، ہم نے فوراً اس سے کشتی کا سوراخ بند کیا اور اس میں داخل شدہ پانی کو ہاتھوں سے کسی طریقے سے باہر نکالا، اور تھوڑی دیر بعد طوفان تھم گیا اور یوں ہم موت کے منہ سے واپس آ گئے۔ اب یہ صدقے کی رقم آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ جسے چاہیں اسے دے دیں۔ یہ واقعہ سن کر داؤد علیہ السلام اس خاتون کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا کہ پروردگار تیرے لیے بحر و بر میں تجارت کر رہا ہے، اور تو یہ سمجھتی ہے کہ تجھ پر ظلم ہو رہا ہے۔ ناظرین، وہ سارے دینار، ظاہر ہے کہ 100 دینار 10 آدمی تھے تو 1000 دینار بنے، وہ سارے دینار داؤد علیہ السلام نے اس خاتون کے حوالے کی۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے نکل گئی اور کہنے لگی کہ واقعی
اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں فرماتا۔ ناظرین و سامعین، ہمیں اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ مریم ہے، اور سورہ مریم کی جو آیت ہے وہ آیت نمبر 21 ہے۔ مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائے، اسکرین کے سامنے موجود ہیں۔ کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا۔ اسے ناظرین کذالک کی پڑھیں گے، وقف کی صورت میں کذالک پڑھیں گے، اور حین وقف کی صورت میں حین پڑھا جائے گا۔ جیم وقف جائز کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا جائز ہے۔ اچھا، حین کو اگر ملا کر پڑھیں گے تو نون پر دو پیش کی تنوین ہے، اسے واو کے ساتھ ملا کر واو کی آواز کو ادا کیا جائے گا، یرملون کا قاعدہ اپلائی ہوگا۔ لیکن اگر وقف کریں گے تو حین پڑھیں گے، اور جس طرح ہم نے کہا کہ وقف کرنا یہاں پر جائز ہے، ملا کر پڑھنا بھی صحیح ہے۔ منا دونوں صورتوں میں اسے منا ہی پڑھا جائے گا۔ جیم وقف جائز کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی ہے کہ یہاں رکنا جائز ہے۔ مقضین پڑھیں گے، وقف کی صورت میں مقضیہ پڑھا جائے گا کہ دو زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن جانا ہوگا بریک کی جانب، تو ملاقات ہوگی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ اور ناظرین، اب ظاہر ہے کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہاں پر جو آج کا سبق ہے اب کتنے کلمات ہیں یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ قال ایک کلمہ، کذالک دوسرا، رب تیسرا، کی چوتھا، ہوا ظاہر ضمیر ہے تو کی ضمیر آ چکی ہے، تو علا پانچواں، حین چھٹا، پھر اس کے بعد واو ساتواں، لی آٹھواں، نجعل نواں، آیتن دسواں، الناسی گیارہواں، رحمتن بارہواں، من تیرہواں، کانا چودواں، امرن 15واں، مقضیہ 16واں۔ کل 16 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ قال کا علیحدہ ہے، ذالک علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے کذالک۔ ذال کھڑا زبر ذا اور ذال الف زبر ذا دونوں طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں۔ کذالک رکیں گے تو کذالک پڑھیں گے۔ قال رب علیحدہ، کی علیحدہ ملا کر پڑھیں گے۔ رب کی را پر زبر، را کو پر کر کے پڑھیں گے، با مشدد، اسے جماؤں کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ ہوا علا علیحدہ ہے، یا علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے علیہ۔ حین یہاں رکیں گے تو حین پڑھیں گے۔ وا لی نجعلہ، تینوں علیحدہ ہیں، ملا کر پڑھیں گے لنجعلہ۔ جیم ساکن ہے لیکن حرف قلقلہ ہے تو آواز لوٹتی بھی محسوس ہونی چاہیے، لنجعلہ نہیں، لنجعلہ، لنجعلہ۔ آپ دیکھیں ہاں کے اوپر الٹا پیش، اوپر مد کی علامت، تو اسے مد منفصل کہتے ہیں، مد جائز بھی کہا جاتا ہے۔ منیمم اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، میگزیمم اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ آیتن لی الناسی، آیتن میں تا پر 2 زبر کی تنوین، اس تنوین کو لام کے ساتھ ملائیں گے، لام کی آواز کو ادا کیا جائے گا، یہاں نون کا قاعدہ اپلائی ہوگا، تو آیتن للناسی نہیں، آیتن للناسی، لام کے نیچے زیر، یہ لام لی علیحدہ، الناسی علیحدہ، لام کے نیچے زیر، اسے الناسی کی نون کے ساتھ ملائیں گے، نون کی آواز کو یہاں پر ادا کیا جائے گا، اور اسے ہم درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، اسے ہم پڑھیں گے للناسی، آیتن للناسی۔ اس کے بعد ناظرین، اچھا، نون حرف شمسیہ ہے۔ حرف شمسیہ وہ حرف ہوتا ہے کہ جس پر الف لام ہو لیکن لام کو نہ پڑھا جائے، تو اس لیے یہاں پر للناسی نہیں پڑھیں گے، للناسی۔
ورحمتن من علیحدہ نا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے منا. رحمتن میں را پر زبر، را کو پر کر کے پڑھیں گے، تا پر دو زبر کی تنوین ہے، تنوین کو میم کے ساتھ ملا کر میم کی آواز کو غنے کے ساتھ عطا کیا جائے گا. یرملون کا قاعدہ یہاں پر اپلائی ہوگا. رحمتن منا غلط، رحمتن منا. وکان امرم، یہاں را پر دو زبر کی تنوین ہے، اسے میم کے ساتھ ملا کر میم کی آواز کو غنے کے ساتھ ادا کریں گے. یہاں پر بھی یرملون کا قاعدہ اپلائی ہوگا. امرم قضیا، را پر دو زبر کی تنوین، را کو پر کر کے پڑھیں گے. اور وقف کی صورت میں امرم قضیا. مق میں آپ دیکھیں قاف ساکن ہے لیکن حرف قلقلہ ہے تو آواز لوٹتی بھی محسوس ہونی چاہیے. مقضیا. آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب. سب سے پہلے جو آج کا سبق ہم جو سبق ہے وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں اسماء افعال حروف کون سے ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال كذلك قال ربك هو علي هين وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. ناظرین و سامعین یہ آج کا سبق ہے اور سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب. تو کذالک یہ پہلا اسم، رب دوسرا، تیسرا کی ضمیر، یہاں ہوا ضمیر، یہاں پر بھی نمبر 3 آئے گا، یہاں پر یا ضمیر، یہاں پر بھی نمبر 3 آئے گا. چوتھا حین، یہاں پر بھی نمبر 3 آئے گا. پانچواں آیتن، چھٹا الناسی، ساتواں رحمتن، یہاں پر بھی نمبر 3 آئے گا، نا ضمیر ہے. اور آٹھواں امرن، نواں مقضیہ. یہ 9 اسماء ہے، یہاں پر لکھ لیتے ہیں ہم. پہلا کذالکی، دوسرا ربو. اچھا اب ضمیریں کافی زیادہ ہیں. تیسرا کی ضمیر، ہوا ضمیر، اچھا جی یا ضمیر اور ہو ضمیر، یہ ہو گئی. اور اس میں ایک اور بھی رہ گئی ہے نا ضمیر. اچھا اس کے بعد چوتھا ہے حین، اور پانچواں ہے آیتن. اور اس کے بعد آپ دیکھیں ناظرین چھٹا ہے الناسی.
اور ساتواں ہے رحمتن، اور آٹھواں ہے امرن، اور نواں ہے مقضیہ۔ ناظرین یہ 9 اسماء ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں۔ آج سبق تھوڑا طویل ہے، تھوڑا جلدی کرنا ہوگا ہمیں۔ قال پہلا فعل، یہاں پر بھی قال ہے۔ اچھا جی، دوسرا ہے نجعل، اور تیسرا ہے کان۔ 3 افعال ہیں، قال، دوسرا ہے نجعل، اور تیسرا ہے کانا۔ 3 افعال ہو گئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف علا، دوسرا واو، تیسرا لی، لی یہاں پر بھی ہے، نمبر 3 یہاں پر بھی آئے گا، واو یہاں پر نمبر 2 آئے گا، اور چوتھا ہے من، یہاں پر بھی نمبر 2 آئے گا۔ تو 4 حروف ہیں۔ نمبر 1 علا، نمبر 2 واو، نمبر 3 لی، نمبر 4 من، اور نمبر 5، یعنی کل ملا کر 4 ہی حروف ہیں۔ تو ناظرین و سامعین 9 اسماء 3 افعال، 9 اور 3 12 ہوئے، 12 اور 4 حروف تو کل ملا کر 16 کلمات ہیں۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ کذالک، ناظرین کاف حرف تشبیہ ہے، اور ذالک یہ اسم اشارہ بعید کے لیے، دور کے لیے ہے، واحد مؤنث کے لیے۔ مذکر کے لیے ہوتا ہے تو ذالکہ ہوتا ہے، مؤنث کے لیے ذالکی ہوگا، یہ تاکہ ڈفرینس ہو۔ تو کذالک کا معنی کیا ہوگا؟ دونوں مل کر اس طرح یا اس طرح یا اسی طرح یا اسی طرح، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ رب کا معنی ہے پرورش کرنے والا، پالنے والا، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ کی واحد مؤنث حاضر کی ضمیر ہے۔ واحد مؤنث حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کی شکل میں ہوتی ہے، اور منفصل ہو تو انتی کی شکل میں ہوتی ہے۔ کی یا انتی اس کا معنی ہوگا تو، آپ، تجھے، اپنے۔ واحد مذکر حاضر کے لیے کا اور انتا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہوا، واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، وہ شکل بھی یہاں پر موجود ہے، اور بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے، اور منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں۔ ہوا، ہو، یہی اس کا معنی ہوگا وہ، اس، اس۔ یا واحد متکلم کی ضمیر ہے۔ واحد متکلم کی ضمیر متصل ہو تو یا کی شکل میں، منفصل ہو تو انا کی شکل میں ہوتی ہے۔ یا انا اس کا معنی ہوگا میں، میرا، میری۔ نا جمع متکلم کی ضمیر ہے۔ جمع متکلم کی ضمیر متصل ہو تو نا کی شکل میں، منفصل ہو تو نحنو کی شکل میں۔ نا یا نحنو اس کا معنی ہوگا ہم، ہمارا، ہمارے، ہماری، ہم سب۔ حین اس کا معنی ہے آسان۔ آیتن ایک علامت، ایک نشانی۔ قرآن کی آیت کو بھی آیت اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بات مکمل ہونے کی علامت ہوا کرتی ہے۔ اس کی جمع آتی ہے آیات۔ آیت اور آیات یہ دونوں کے دونوں اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد آپ دیکھیں ناس، اس کا معنی ہے لوگ۔ بہت سے ائمہ کا یہ خیال ہے کہ یہ اسم جنس ہے۔ اسم جنس اگر کہا جائے گا تو یہ واحد جمع دونوں کے لیے یوز ہوگا، اور بہت سے ائمہ یہ کہتے ہیں کہ یہ واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے اناسن۔ تو ناس لوگ، اناس لوگوں۔ رحمتن اس کا معنی رحمت ہی، اور یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ امرن، امرن کا معنی کیا ہے؟ امرن کا معنی یہاں پر کیا ہے؟ کام۔ امرن کام۔ مقضیہ، مقضیہ کا معنی کیا ہے؟ فیصلہ ہو چکا، فیصلہ ہو چکا ہے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب۔ قال فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے کہا۔ قال یقول قول، قول اس کا مصدر ہے، اس کا معنی ہے بات، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے نجعل، اصل میں تھا نجعلو، فعل مضارع معروف صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہے ہم بناتے ہیں یا ہم بنائیں گے یا ہم کرتے ہیں یا ہم کریں گے۔ اور یہاں پر لی داخل ہے، لی فعل مضارع پر داخل ہوگا تو فعل مضارع اور ان کے درمیان جو ہے وہ فعل مضارع اور
لام کے درمیان لی کے درمیان ان معذوف ہوگا تو ان فعل مضارع کے آخر کو نصب دیتا ہے. نجعلو تھا تو نجعلہ ہو گیا. اور دوسرا یہ کہ ان فعل مضارع کو بمعنی مصدر کے کرتا ہے تو لنجعلہ تاکہ ہم بنا دیں اسے. کانا فعل ناقص ہے، فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ تھا یا وہ ہے، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد آ جائیے حروف کی جانب. علا استعلاء کے لیے آتا ہے، بلندی کے لیے آتا ہے، اس کا معنی پر یا اوپر، ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں واو ہے، واو کا معنی ہے اور. لی علت کے لیے واسطے کے لیے آتا ہے، اس کا معنی کے لیے، لیے، واسطے. اور اس کے بعد ہے من، من کا معنی ہے سے، اور من وعن عام طور پر اردو میں استعمال کیا جاتا ہے. 16 کلمات ہیں. 16 کلمات میں کل 5 کلمات ایسے ہیں جو بالعموم اردو میں استعمال ہوتے ہیں. نمبر 1 رب، نمبر 2 آیت اور آیات، نمبر 3 رحمت، نمبر 4 قول میں قول، نمبر 5 من میں من وعن. آئیے ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں. قاف علی زبر قا، لام زبر لا، قال، کاف زبر کا، زال کھڑا زبر ذا یا زال الف زبر ذا، لام زیر لی، کاف زیر کی، کذالکی. رکیں گے تو کذالک پڑھیں گے. قاف علی زبر قا، لام زبر لا، قال. را با زبر رب، با پیش بو، کاف زیر کی، ربو کی، ہا پیش ہو، واو زبر وا، ہوا. عین زبر آ، لام یا زبر لی، یا زبر یا، علیہ. ہا یا زبر ہی، یا زیر ی، نون دو پیش نون، حیّن. یہاں رکیں گے تو حیّن پڑھیں گے. واو زبر وا، لام زیر لی، نون جیم زبر نج، عین زبر آ، لام زبر لا، ہا الٹا پیشو، ولی نجعلہ. حمزہ کھڑا زبر آ، یا زبر یا، تا لام دو زبر تل، لام نون زیر لن، نون الف زبر نا، سین زیر سی، آیت للناسی. واو زبر وا، راحہ زبر رح، میم زبر ما، تا میم دو زبر تم، میم نون زیر من، نون الف زبر نا، ورحمتا منا. واو زبر وا، کاف الف زبر کا، نون زبر نا، وکانا. حمزہ میم زبر ام، را میم دو زبر وم، میم قاف زبر مق، ضاد یا زیر ضی، یا دو زبر ین. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. یہاں وقف کریں گے تو مقضیہ پڑھا جائے گا. آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب. سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. آمنت باللہ. صدق اللہ العظیم. تلاوت مکمل ہوئی. انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین. چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور تلاوت مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا. آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن. یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے. سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف پہ حرف، لفظ پہ لفظ ترجمے کی جانب. قال، اس نے کہا. اب یہاں مراد کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام، فرشتہ. کذالک، اسی طرح ہوگا. قال، اس نے فرمایا، یا اس نے بلکہ یہاں پر ظاہر کہ رب کی جانب ہے نسبت. تو قال، فرمایا. کس نے فرمایا؟ رب، رب نے. کی، تمہارے. تو قال رب کی
کہ آپ کے رب نے فرمایا کی سے مراد کون ہے؟ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا۔ ہوا وہ یعنی یہ معاملہ علا پر یا مجھ، علی یا مجھ پر، ہین آسان ہے، وا اور لنجعل تاکہ ہم بنا دیں ہو اسے، ہو سے مراد کیا ہے؟ وہ معاملہ، آیتن نشانی، لی کے لیے، الناسی لوگوں، وا اور رحمتن رحمت، من سے نہ ہماری یا ہم، وا اور کانا وہ ہے، امرن کام، مقدیہ فیصلہ کیا ہوا، مقدیہ کا معنی فیصلہ کیا ہوا۔ آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا۔ فرشتے نے کہا اسی طرح ہوگا، آپ کے رب نے فرمایا ہے یہ مجھ پر آسان ہے تاکہ ہم اس سے لوگوں کے لیے نشانی اور اپنی طرف سے رحمت بنا دیں، اور اس کام کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ اور تفسیر ہم عرض کر رہے تھے سورہ مریم کی آیت نمبر 7 کی، کہ جس میں فرمایا کہ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اے زکریا بے شک ہم تمہیں ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں، اس کا نام یحییٰ ہوگا، ہم نے اس سے پہلے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا۔ تو ناظرین ہم نے جو ہے وہ یہ بات عرض کی کہ بشارت اللہ رب العالمین نے دی یا فرشتوں نے دی یا جبرائیل علیہ السلام نے، تو یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود یہ بشارت دی، اور یہ بھی ہے کہ فرشتوں نے یہ بشارت دی، اور یہ بھی ہے کہ یہ بشارت 2 مرتبہ تھی، ایک مرتبہ اللہ رب العالمین نے دی اور ایک مرتبہ فرشتوں نے یہ بشارت دی۔ اور اب آ جائیں سمیہ، ظاہر ہے کہ یعنی اس کا معنی جو ہے ہم یعنی اس کا معنی مثل ہے اور نظیر، یعنی ہم نے اس سے پہلے کسی کا نام یحییٰ نہیں رکھا، اس نام کی مثل ہم نے اس سے پہلے کسی اور کا نام نہیں رکھا۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ ہم نے اس سے پہلے کوئی اس جیسی صفات کا نہیں بنایا۔ اگر یہ معنی ہوگا کہ ان جیسی صفات کا پہلے کوئی نبی نہیں بنایا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے متعلق فرمایا سیداً و حصورا، 3 پارے میں، کہ سردار بھی ہیں، حصورا عورتوں سے دور رہنے والے ہیں۔ حافظ ابن کثیر نے حصور کا معنی یہ لکھا کہ ان میں عورتوں کی طرف رغبت اور شہوت رکھی گئی تھی، لیکن وہ اپنی عفت اور پاک دامنی کی بنا پر عورتوں سے اجتناب کرتے تھے، اور یہ ان میں عیسیٰ علیہ السلام کی طرح مجاہدہ تھا۔ اور اس کا معنی یہ ہے کہ وہ بے حیائی اور برائی کے کام بالکل نہیں کرتے تھے۔ امام راضی نے لکھا کہ نہ انہوں نے کبھی معصیت کی اور نہ کبھی معصیت کا ارادہ کیا، کیونکہ زکریا علیہ السلام نے دعا میں یہ درخواست کی تھی کہ اے میرے رب اس کو پسندیدہ بنا دے۔ حضرت یحییٰ کے عدیم النظیر ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ہر شخص کا نام اس کے پیدا ہونے کے بعد رکھا جاتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام اللہ تعالیٰ نے ان کی پیدائش سے پہلے ہی رکھ دیا تھا، فرمایا ہم تمہیں ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ تاہم زیادہ ظاہر یہی ہے کہ سمیہ کا جو معنی ہے، معنی ہم نام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کسی شخص کو حضرت یحییٰ کا نام یعنی یحییٰ کا ہم نام نہیں بنایا، اور یہ حضرت یحییٰ کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام نامی ہے وہ بھی آپ کی ولادت سے پہلے رکھا گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کے نام احمد کی بشارت ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، سورہ صف اس کی آیت نمبر 6 میں ہے کہ پہلے ہی عیسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا تھا کہ احمد مجتبیٰ تشریف لانے والے ہیں۔ حضرت یحییٰ کا نام یحییٰ رکھنے کی وجوہات کیا ہیں؟ یحییٰ کا لفظ حیات سے بنا ہے، اور حضرت یحییٰ کا نام یحییٰ رکھنے کی جو وجوہات ہیں وہ کیا ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کی وجہ سے ان کی والدہ کا جو بانجھ پن ہے وہ دور کر دیا، گویا وہ مکمل خاتون ہو گئیں، اسی لیے آپ کا نام یحییٰ رکھا گیا۔ قتادہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کا دل ایمان اور اطاعت سے زندہ کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ مومن اور اطاعت گزار کو زندہ
اور کافر اور عاصی کو یعنی مومن جو ہوتا ہے اسے جو اطاعت گزار ہوتا ہے اسے زندہ اور کافر اور عاصی کو مردہ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایمان اور اطاعت کو زندگی سے تعبیر فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، سورہ انفال آیت نمبر 24۔ اے ایمان والو، جب اللہ رسول تمہیں حیات آفرین کاموں کے لیے تمہیں بلائیں تو حاضر ہو جاؤ۔ کفار کو مردہ فرمائے کہ انک لا تسمع الموتى، سورہ نمل کی آیت نمبر 80، بے شک آپ مردوں کو نہیں سناتے۔ یحییٰ علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں ظلماً شہید کر دیا گیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے شہداء کو زندہ فرمایا، تو اسی لیے آپ کا نام یحییٰ پڑ گیا، یعنی یحییٰ رکھا گیا۔ ناظرین انشاءاللہ اب مزید آگے عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے۔ دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ جی چکوال سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال کذالک قال ربک ہو، ربو کی نہیں ہے، ربو کی، ربک ہوا علی حین حین نہیں ہے، دیکھیں ایک منٹ، حین تنوین کی آواز نہیں آئے گی، واو کی آواز کو ادا کیا جائے گا۔ حین ولنجعلہ آیۃ للناس، آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ انکل جی ابریش تانیہ والا سے۔ سنائیے بیٹا۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا۔ ترجمہ، فرشتے نے کہا اسی طرح ہوگا، آپ کے رب نے فرمایا ہے یہ مجھ پر آسان ہے تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی اور اپنی طرف سے رحمت بنا دیں، اور اس کام کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راول پنڈی سے موسیٰ پڑھا دیجیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال كذلك قال كذلك قال ربك قال ربك هو علي هين۔ هو علی حین، اس کو دو چشمی ہے نا، حین نہیں پڑھیں گے، حین۔ حین وَلِنَجْعَلَهُ ولنجعلہ آیۃ للناس آیۃ للناس ورحمة منا ورحمۃ منا وكان وکان أمرا مقضيا۔ امرا مقضیا۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بیٹا کہاں سے؟ جی مفتی صاحب آمنہ تاندلیہ والا سے۔ سنائیے بیٹا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا أمرا مقضيا۔ جزاک اللہ خیر بیٹا، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ صاحب۔ جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آیۃ آیۃ للناس
آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا امرا مقضیا. امرا مقضیا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون؟ لگتا ہے لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی جانب. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ ساہیوال سے. سنائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فرشتہ نے کہا اسی طرح ہوگا، آپ کے رب نے فرمایا ہے یہ مجھ پر آسان ہے تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی اور اپنی طرف سے رحمت بنا دیں، اور اس کام کا فیصلہ ہو چکا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال كذلك قال ربك هو علي هين وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. صدق اللہ. جزاک اللہ خیر. رب کی نہیں ہے، رب کی، را کو پر کر کے پڑھا جائے گا. باقی ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arqtv.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. اور یہ پروگرام اگر آپ جو ہے وہ دیکھنا چاہیں یوٹیوب پر تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجئے. اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجئے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.